بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودت طائفة من اہل الكتاب لو يضلونکم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 69، پارہ نمبر 3، پارہ رکوع نمبر 15، سورہ رکوع نمبر 7۔ حضرات، اس آیت کی تفسیر کافی لمبی ہے، تو اس آیت کی تفسیر انشاءاللہ 2-3 پارٹ میں آئے گی۔ ترجمہ: اے اہل اسلام، بعض اہل کتاب اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ تم کو گمراہ کر دیں، مگر یہ تم کو کیا گمراہ کریں گے، اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور نہیں جانتے۔ تفسیر: قال تعالی ودت طائفة من اہل الكتاب لو يضلونکم ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون۔ ربط: گزشتہ آیات میں اہل کتاب سے مناظرہ اور مباہلہ کا بیان تھا کہ یہ لوگ نہ تو کسی دلیل کو مانتے ہیں اور نہ مباہلہ پر آمادہ ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ حق کی تحقیق مقصود نہیں بلکہ مقصود شرارت اور فتنہ پردازی ہے۔ اس لیے آئندہ آیات میں یہود کی کچھ شرارتوں اور عداوتوں اور دغابازیوں اور فریب کاریوں کو بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ لوگ حق اور باطل کو خلط ملط کرنے میں مکر اور فریب سے کام لیتے ہیں۔ خلط ملط یعنی ملاوٹ کرنے میں۔ یہ لوگ خوب جانتے ہیں کہ تم حق پر اور سیدھے راستے پر ہو، مگر یہ لوگ تم کو دھوکہ دے کر گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ دور تک یہی سلسلہ کلام چلا گیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، اہل کتاب کی ایک جماعت دل سے آرزو رکھتی ہے کہ کسی طرح تم کو گمراہ کر دے، یعنی صحیح راستہ سے تم کو ہٹا دے، اور کسی کو گمراہ نہیں کر رہے ہیں مگر اپنے آپ کو۔ وہ اور سمجھتے بھی نہیں کہ اس کا وبال انہی کے سر ہے، یعنی ان پر دگنا عذاب ہوگا، ورنہ خود تو پہلے ہی سے گمراہ ہیں۔ گمراہ کو گمراہ کرنا مراد نہیں بلکہ گمراہ کر دینے کا وبال مراد ہے۔ یہود لیل و نہار مسلمانوں کو دین اسلام سے برگشتہ کرنے کی فکر میں لگے رہتے تھے اور اپنی چالوں سے مسلمانوں کے دلوں میں طرح طرح کے شکوک اور شبہات ڈالنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، اور توریت کی ان آیات بینات کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے جو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے پر دلالت کرتی ہیں، اور اعلیٰ ھذا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی طرف بھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے جو آپ کی نبوت کے دلائل اور شواہد ہیں۔ پس یہود کی یہ کوشش دوسروں کی تفضیل نہیں بلکہ در حقیقت خود اپنی ہی تفضیل ہے، مگر ان کو اس کا شعور اور احساس بھی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اس کا کیا انجام ہے۔ اب آئندہ آیات میں ایمانداروں کو ہوشیار کرنے کے لیے اہل کتاب کے چند مکر ذکر فرمائے۔ اول یہ کہ اہل کتاب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو سحر بتاتے ہیں، یعنی سحر یعنی جادو، اور آپ کی جو بشارتیں کتب سابقہ میں مذکور ہیں باوجود شبہات دینے کے ان کو چھپاتے ہیں اور طرح طرح سے ان کی تعویلیں کرتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں، اے اہل کتاب، کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا دیدہ و دانستہ، اور حالانکہ تم اپنی زبان سے اس کے قائل اور گواہ ہو کہ یہ آیتیں حق ہیں۔ فائدہ: آیت اللہ سے یا توریت و انجیل کی وہ آیتیں مراد ہے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور نعت و صفت کا ذکر ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن عظیم کے متعلق جو بشارتیں توریت و انجیل میں مذکور ہیں تم خود اپنی خلوتوں میں ان کا اقرار کرتے ہو، پس ایمان لانے سے کیا چیز مانے ہے؟ خوب سمجھ لو کہ آپ کی نبوت کا انکار کرنا توریت اور انجیل اور تمام کتب سماویہ کا انکار کرنا ہے۔ یا آیات اللہ سے قرآن کی آیتیں مراد ہے، یعنی تم خود بھی جانتے ہو کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں اور پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ یا آیات اللہ سے نشانیاں یعنی معجزات مراد ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ معجزات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آپ نبی برحق ہیں، پھر کیوں آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہو؟ تو ملامت ہوئی خود ان کی ضلالت یعنی خود ان کی گمراہی پر۔ اب آئندہ آیت میں اضلال یعنی دوسروں کے گمراہ کرنے پر ملامت فرماتے ہیں، اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرتے ہو اور سچ کے ساتھ کیوں جھوٹ کو ملاتے ہو، اور کیوں حق اور سچی بات کو چھپاتے ہو، اور حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے اور یہ باطل، اور یہ بھی جانتے ہو کہ حق کو چھپانا اور حق کو باطل کے ساتھ ملانا کتنا بڑا جرم ہے۔ قانون حکومت میں ایک حرف کا تغیر و تبدل بھی جرم عظیم ہے۔ اہل کتاب توریت کے بعض احکام کو تو دنیاوی اغراض کی خاطر بالکل موقوف ہی کر ڈالتے تھے، اور بعض آیات میں لفظی تحریف کرتے اور بعض آیات کے معنی
پھیر ڈالتے یعنی تعویل فاسد کرتے اور بعض چیزوں کو چھپا کر رکھتے، ہر کسی کو خبر نہ دیتے جیسے پیغمبر آخر الزماں کی بشارتیں۔ پس باطل سے یہ تمام تحریفات اور تعویلات فاسدہ مراد ہیں کہ ان کو حق کے ساتھ خلط ملط کر دیتے تھے تاکہ حقیقت واضح نہ ہو۔ غرض یہ کہ لفظی تحریف بھی کرتے تھے اور تعویل فاسدہ کے ذریعے سے معنوی تحریف بھی کرتے تھے، اور کبھی حق بات کو چھپا کر رکھتے تھے۔ یہ تحریف کا نرالا طریقہ تھا کہ تحریف کا نام بھی نہ ہو اور تحریف کا مقصد حاصل ہو جائے، جیسے لا تقربوا الصلاۃ کو ذکر کر دینا وانتم سکارا کو چھپا لینا، یہ بھی تحریف ہی ہے۔ اب آئندہ آیت میں یہود کے مسلمانوں کو دین حق سے گمراہ کرنے کی ایک عجیب و غریب سازش اور مکر و فریب کو ظاہر کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن سیف اور عدی بن زید اور حارث بن عوف نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم میں سے چند لوگ صبح کے وقت چل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر ظاہراً ایمان لائیں اور پھر شام کو اس کا انکار کر دیں، تاکہ لوگ شک اور تردد میں پڑ جائیں کہ یہ لوگ علماء اہل کتاب ہیں، انہوں نے دین اسلام میں ضرور کوئی عیب اور نقصان کی بات دیکھی ہوگی جو داخل ہونے کے بعد اس سے پھر گئے، شاید دوسرے لوگ بھی ہم کو اس طرح دیکھ کر اسلام سے پھر جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس مکر سے مطلع کر دیا اور بتلا دیا کہ وہ اس قسم کے مکر اور فریب سے مسلمانوں کو گمراہ نہیں کر سکتے، اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے مشورہ کر کے یہ کہا کہ جو کتاب مسلمانوں پر نازل ہوئی ہے اس پر شروع دن میں ظاہراً ایمان لے آؤ اور پھر آخر دن میں اس سے منکر ہو جاؤ، شاید مسلمان بھی شک میں پڑ جائیں اور اپنے دین سے پھر جائیں کہ یہ لوگ علم والے ہیں اور بے تعصیب ہیں کہ اسلام میں داخل ہو گئے، ان لوگوں نے دین اسلام میں ضرور کوئی خرابی دیکھی ہوگی جو داخل ہونے کے بعد اس سے پھر گئے۔ خلاصہ یہ کہ صرف مسلمانوں کے دکھلانے کے لیے صرف ظاہری طور پر مسلمان کی کتاب پر ایمان لاؤ اور صدق دل سے کسی کے قول کی تصدیق نہ کرو، یعنی سچا ایمان جس میں دل اور زبان موافق ہوتے ہیں وہ کسی کے لیے بھی نہ لاؤ مگر جو شخص تمہارے دین کا پیرو ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو یہود مسلمانوں کے پاس جا کر شروع دن میں ظاہراً ان کی کتاب پر ایمان لائے اور بطور نفاق اپنے کو مسلمان ظاہر کریں، ان کو یہ بات برابر ملحوظ رہے کہ وہ اس ظاہری ایمان کی وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھے بلکہ صدق دل سے اپنے کو یہود ہی سمجھیں اور سچے دل سے اسی شخص کی بات کو قبول کریں جو ان کے دین کا پیرو ہے، سوائے اپنے مذہب والوں کے کسی کی بات کا یقین نہ کریں۔ اس صورت میں لمن تبع میں لام زائد ہوگا اور بعض نے ولا تؤمنوا الا لمن اتبع دینکم کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ تمہارا صبح کے وقت ظاہری طور پر ایمان لانا بھی محض ان لوگوں کے دین کی حفاظت کے لیے ہو جو تمہارے ہم مذہب اور تمہارے دین کے پیرو ہیں۔ اس صورت میں لمن تبع کا لام انتفاع کے لیے ہوگا، یعنی اس تدبیر سے اپنے ہم مذہبوں کی حفاظت مقصود ہونی چاہیے کہ وہ آئندہ چل کر مسلمان نہ ہو جائیں، یا جو ہمارے ہم مذہب مسلمان ہو چکے ہیں وہ اس تدبیر سے پھر واپس آ جائیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہود کے ان علماء اور رؤساء سے کہہ دیجئے کہ تمہارا یہ مکر و فریب سب بیکار ہے۔ تحقیق ہدایت وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہو، جس کے دل میں اللہ ہدایت کا نور ڈال دے، اس کو کسی کا مکر و فریب گمراہ نہیں کر سکتا، اور تمہارا یہ مکر و فریب ہدایت نہیں۔ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو عطا ہوئی، اور اللہ جس کو چاہے تمہاری طرح کتاب اور دین دے کر ہدایت کر سکتا ہے، کوئی وجہ انکار نہیں اور تم مسلمان کو اسلام سے برگشتہ کرنے کی یہ چال بازیاں اور مکاریاں اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں اس بات پر حسد ہے کہ کسی اور کو بھی تم جیسا دین اور کتاب اور حکمت دیا جائے جیسا پہلے تمہیں دیا گیا۔ یہود کا یہ گمان تھا کہ نبوت و شریعت اور علم و حکمت بنی اسرائیل کے ساتھ مخصوص ہے، عرب کے امیین کو اس فضیلت اور نعمت سے کیا واسطہ، یا یہ مکر اور تدبیر تم نے اس حسد اور جلن میں کی ہے کہ دین کی مددگاری میں رب کے سامنے تم پر کوئی غالب نہ آ جائے، کیونکہ وہ ہدایت پر ہیں نہ کہ تم، یعنی اس حسد نے تم کو اس مکر پر مجبور کیا۔ تم کو حسد یہ ہے کہ دین کی مددگاری میں ہمارا مقابل اور کیوں ہو یا اور کوئی کیوں ہو، یا یہ معنی ہے کہ یہ حسد اس بنا پر ہے کہ تم کو یہ اندیشہ ہے کہ مسلمان تم کو خدا کے روبرو ملزم نہ ٹھہرائیں کہ توریت اور انجیل میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی بشارتیں مذکور تھیں، اور یہ لوگ اس کا اقرار بھی کرتے تھے، مگر باوجود اس اقرار اور اعتراف کے آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ آپ ان رؤساء یہود سے یہ کہہ دیجئے کہ تمہارا یہ حسد اور یہ تدبیر اس صورت میں کارگر ہو سکتی ہے کہ جب فضل اور انعام تمہارے ہاتھ میں ہو، لیکن تحقیق فضل و نعمت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔
وہ مالک الملک ہے، جس کو چاہے عطا کرے، اور تم اس کے انعام میں کسی قسم کی کمی اور تنگی بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بڑی گنجائش والا ہے، یعنی اس کا فضل نہایت وسیع ہے اور خوب جاننے والا ہے کہ کون اس فضل و انعام کے لائق ہے۔ وہ اپنی مہربانی اور بخشائش سے جس کو چاہتا ہے خاص کرتا ہے، اور اس وقت اس نے اپنی رحمت سے مسلمانوں کو خاص فرمایا ہے، اور خداوند ذوالجلال کی رحمت پر حسد کرنا فضول بلکہ حماقت ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے اور اس کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ حاشیہ: اشارہ اس طرف ہے کہ وَلَا تُؤْمِنُوا کا عطف آمنوا بالذی انزل پر ہے، اور یہ جز آیت کلام یہود کا بقیہ ہے، ان کے کلام سابق پر معطوف ہے۔ وَكَذَلِكَ قَالَ ابن عطیۃ لا خلاف بین اہل التاویل ان ھذا القول من کلام الطائفہ۔ انتہا۔ حاشیہ: اشارہ اس طرف ہے کہ او یحاجوکم کا عطف یؤتی پر ہے اور ان کی وجہ سے منصوب ہے، اور یحاجوکم کی ضمیر مرفوع احد کی طرف راجع ہے، اور لفظ احد اگرچہ مفرد ہے مگر بلحاظ معنی جمع ہے، اور ان یؤتی الی آخرہ بتقدیر لام فعل محذوف کی علت ہے، لأجل ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم قتلتم ذلک القول ودبرتم تلک المکیدۃ ای فعلتم ذلک حسدا وخوفا من ان تذهب ریاستکم وبشارککم احد فیما اوتیتم من افضل العالم او یحاجوکم عند ربکم ان یقیمون الحجۃ علیکم عند اللہ اذ کتابکم طافح بنبوۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وملزم ان تؤمنوا بہ وتتبعوا کذا فی البحر المحیط۔ اہل کتاب میں سے اہل امانت کی مدح اور اہل خیانت کی مذمت۔ انشاءاللہ اس کا بیان اگلی ویڈیو میں آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔